ماہ سفر سے متعلق توہمات۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کی قدرت پر کامل یقین نہ ہونے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان بلا وجہ بعض افراد، اشیاء، اوقات اور حالات سے ڈرنے لگتا ہے۔ وہ کئی چیزوں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ کر بدشگونی لیتا ہے اور بے بنیاد توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایسی ذہنی اذیت ہے جس کا توکل کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ توکل و یقین کے فقدان کے سبب دور جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، یعنی انہوں نے بعض اپنے خیالات فاسدہ کی وجہ سے ذہن بنا رکھا تھا کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور کام بگڑ جاتے ہیں۔ افسوس کہ اسلام کے عام ہونے کے بعد بھی اس جاہلانہ سوچ کے اثرات معاشرے میں باقی ہیں۔ اب بھی کئی لوگ سفر المظفر میں شادی اور رخصتی نہیں کرتے، سفر سے گریز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جنات کام بگاڑ دیتے ہیں اور کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ خصوصاً سفر کے ابتدائی 13 تاریخوں کو زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ سفر المظفر بھی اللہ کریم کا پیدا کیا ہوا ایک مہینہ ہے۔ خلاق عالم نے بعض مہینوں کو عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے، مگر کسی کو بھی بے توقیر نہیں کیا۔ بعض اوقات میں زیادہ برکت رکھی ہے، مگر کسی کو بھی منحوس نہیں بنایا۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سفر کے ساتھ لفظ المظفر بولا جاتا ہے، جس کا معنی ہے کامیاب و کامران۔ چنانچہ یہ تعبیر بھی ماہ سفر سے متعلق پائے جانے والے جاہلانہ خیالات کو رد کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرہ، یعنی کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں، نہ ہی الو کے بولنے کا کوئی برا اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ حدیث پاک میں 4 جاہلانہ تصورات کی تردید فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، اہل جاہلیت کا نظریہ تھا کہ بیماری ذاتی طور پر دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتی ہے، یعنی بیمار کے پاس بیٹھنے سے وہی بیماری دوسرے شخص کو بھی لگ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں اس کی نفی فرمائی گئی ہے۔ یہ وضاحت ذہن نشین رہے کہ جدید تحقیق کے مطابق بعض بیماریوں کے جراثیم ایک شخص سے دوسرے تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے غور طلب بات یہ ہے کہ ان جراثیم کو کس نے پیدا کیا، وہ پہلے اور پھر اس کے بعد دوسرے تک کس کے حکم سے پہنچے، ان میں بیمار کرنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی، پھر دونوں افراد کس کے حکم سے بیمار ہوئے۔ بلا شبہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوا۔ تو پھر یہ بات درست ہے کہ دوسرے شخص کو بیماری جراثیم سے نہیں لگی، بلکہ اسی ذات کے حکم سے لگی جس کے حکم سے پہلے کو لگی تھی، لہذا حدیث مبارک پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 2، دور جاہلیت میں لوگ بعض اپنے وہم و گمان کی بنا پر بعض افراد، جانوروں، دنوں، مہینوں اور مقامات کو منحوس سمجھ کر ان سے بدشگونی لیتے تھے۔ حدیث پاک میں اس بدفعلی اور بدشگونی سے منع فرمایا گیا۔ نمبر 3، اہل عرب کا نظریہ تھا کہ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو اس کی کھوپڑی سے ایک جانور نکلتا ہے جس کا نام ہے حامہ۔ جب تک قاتل سے قصاص نہ لیا جائے وہ ان الفاظ میں فریاد کرتا رہتا ہے، مجھے پانی دو۔ نیز اہل عرب سمجھتے تھے کہ اگر الو کسی گھر پر بیٹھ کر بولے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اس گھر سے کوئی مر جاتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ نمبر 4، حدیث مبارک کے آخری الفاظ ولا سفرہ کے ذریعے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ سفر کی نحوست سے متعلق جاہلانہ سوچ کا واضح الفاظ میں رد فرمایا۔